بہت سے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے وہ انویسٹ نہیں کر رہے بیکاز لوگوں کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا یہاں پر. ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. مین جو ایشو سب سے بڑا ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, کرنسی ڈی ویلیویشن کا. بے یقینی آئی ہوئی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, تو یار چلتے ہیں یہاں سے, نکلتے ہیں یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. این نیوز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود عدن راشد اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عدن راشد. اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کا سرمایہ ہے, یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, پاکستانیوں کی پہچان بنا رہے ہیں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورسیز پاکستانی عاصم یوسف صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو عدن, آپ کا بہت بہت شکریہ. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اور سب سے پہلے این نیوز کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور وقت دیا. سر آپ اتنے ممالک میں رہتے ہیں اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس گزرا ہے اور کیا کہیں گے آپ اوورسیز اور پاکستانیوں کے بارے میں؟ دیکھیں جی, پاکستان ہم بیسی ہیں تو پاکستانی دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں, ہمیں چاہے ہم برٹش نیشنل بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ جی برٹش پاکستانی ہیں جی. تو ہمارے نام کے ساتھ پاکستانی ہمیشہ سے لگتا ہے اور پاکستانی تو ہم ہیں. اور ہمارے جو مدر لینڈ ہے وہ پاکستان, بول دو ہمارا ہوم لینڈ ہے, لیکن مدر لینڈ جو ہماری جو ہے جو پیدائش ہے وہ پاکستان ہے. تو اس لیے ہمارا جو پیار ہے وہ پاکستان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور وہ ہمارے دل میں رہے گا. اسی لیے ڈھیلوں بہانوں سے ہم پاکستان آتے رہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کیا جائے. ٹھیک. سر آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ اتنی کمپنیز میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں, یہ سب کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمت دیتی ہے. بالکل. آپ جب کچھ کرنے کی ٹھانتے ہیں اس کے بغیر کچھ بھی, تو آپ ہمت کرتے ہیں, ہمت ٹھانتے ہیں, کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر خود بخود راستے بنتے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور اوبیسلی جیسے آپ نے کہا کہ ان کمپنیز کو چلانا, ان کو مینیج کرنا, پھر ڈفرینٹ ملکوں میں آفیسز کو مینیج کرنا تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو, جب آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے. تو سیکریفائز آپ کی نیند کا ہوتا ہے, آپ کی فیملی کا سم ٹائم ہوتا ہے, آپ کے کھانے پینے کا, آپ کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی. تو بے ہے کہ آپ کو اوبیسلی جب آپ فوکس ہو کے چلتے ہیں, چیزوں کے ساتھ فوکس ہو کے کام کرتے ہیں تو پھر دن آپ کو جو ہے وہ سکسیس ملتی ہے. سر آپ کا ایکچوئل بزنس کیا ہے ویسے؟ ہمارا بزنس مینلی تو ہم لوگ شپنگ اینڈ لوجسٹک کے حوالے سے کام کرتے ہیں. بٹ اوبیسلی ہم امیزون کی جو اسپیشلی جو لوگ امیزون پہ سیل کرنا چاہتے ہیں یا سیل کر رہے ہیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ حل کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی آپ کے جو ویورز ہیں ان کے کوئی مسائل ہیں, کوئی ایسا آپ کا ویور جو امیزون پہ اپنی شاپ بنا کے وہاں پہ سیل کرنا چاہتا ہے, اور اگر کوئی ایسے ہیں جن کو آلریڈی ایشوز آ رہے ہیں تو ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. وی کین ہیلپ دیم آؤٹ. سر اتنے سارے جو ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ امیزون پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کس طرح ان کی یہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امیزون پاکستان, دیکھیے پاکستان از اے 3rd لارجسٹ سیلر آف امیزون. ایگزیکٹلی. امریکہ اور چائنا کے بعد جو ہے 3rd لارجسٹ سیلر جو ہے پاکستانی سیلرز ہیں جو کہ امیزون پہ سیل کرے. بٹ اوبیسلی ہماری جو اپنی پروڈکٹس ہیں زیادہ وہ سیل نہیں کرتے. جیسے بہت سارے ایسے پاکستانی سیلرز ہیں جو چائنا سے منگوا کے سامان امیزون پہ بیچتے ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں, جیسے یو ایس میں یا یو کے اندر. تو جو ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو امیزون پہ بیچنے میں لوگوں کی ہیلپ کی جائے. اسپیشلی جو ایس ایم ایز آپ کے ہیں, چھوٹی انڈسٹریز ہیں, سیالکوٹ کی یا وزیر آباد کی, جو یہاں آپ کی گجرات کی, ان جو چھوٹی انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ایکسیس دی جائے امیزون کے پلیٹ فارم پہ, جہاں ہم آپ کی کمپنی کی فارمیشن میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, ہم آپ کو آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, اینڈ دین آپ کی اویسی سیلنگ آن امیزون. تو وٹ وی سے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے اور باقی ول ڈو دا ریسٹ. مینس کہ آپ کو اتنا آئیڈیا تو ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا سیل کرنا ہے اور کیا, ایٹ لیسٹ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بیچنا کیا ہے. باقی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے ہاؤ ٹو سیل اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ مور سیلز آن امیزون. سر کچھ پاکستانی جو ہے وہ باہر کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ باہر کے ملک میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ شفٹ ہی ہو گئے ہیں, موو ہو چکے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان میں باہر کی کمپنیز انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ کیا ماجرا, کیا سلسلہ چلتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پچھلے سال 2 سال سے چل رہی ہے. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, سب کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں. تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, ایک ضد اور ایک کا ماحول جو بنا ہے, اس کے سے بہت ساری جو پاکستان کی اوورسیز جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ بڑا فرق پڑا ہے. بہت سے لوگ پاکستان میں جو انویسٹ کرنا چاہتے تھے وہ انویسٹ نہیں کر رہے بیکاز لوگوں کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا یہاں پر,
کیسے حالات ہوں گے. تو وہ جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے سے کافی, کیونکہ پاکستانیوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے نا, گورنمنٹ کبھی یہاں تو کبھی وہاں. تو اسی لیے پھر پولیٹیکل جو ہے نا انسٹیبلٹی کی وجہ سے کافی ساری جو سرمایہ کاری ہے اس میں فرق آیا ہے, اور بہت سارے لوگ نے سرمایہ کاری روک لی ہے. بلکہ ہماری ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی پچھلے 3-4 سال کے اندر. بہت سارے اوورسیز پاکستان نے یہاں پیسہ لگایا, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو کرنسی کے جو ایشوز ہیں, جیسے جو ایکسچینج ریٹ کا فرق ہے, جیسے فار ایگزامپل جب آپ پیسے بھجواتے ہیں تو اس وقت ریٹ آف ایکسچینج ڈفرینٹ تھا, آج ڈفرینٹ ہے, تو وہ آپ کو ایکسچینج ریٹ پہ بہت سارے لاسز لوگوں کو ہوئے, جس وجہ سے لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ بند کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں ہونا بڑا ضروری ہے, اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک جو ہے پاکستانی جو ہے باہر والے بیٹھے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے ہیں. اوبیسلی ہم تھوڑا بہت دیر بھی کام کرتے ہیں, لیکن ایک جو جنرل پبلک ہے, یہ جو دوسرے نارمل آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ سب سے بڑی جو چیز چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات. اور دوسری میں چیز سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ ایک پالیسی لے کے آتی ہے, اور جیسے وہ گورنمنٹ جاتی ہے اور پالیسی ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی نقصان لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ آئی ہے, اس نے ایک پروڈکٹ کو پروموٹ کیا ہے, جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو پروموٹ نہیں کرتی. تو اس سے کافی جو ہے نا اوورسیز پاکستانی کتراتے ہیں کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ کی کیسے سیکیورٹی ہوگی. آج ہم ایک پروجیکٹ میں پیسہ لگاتے ہیں تو کل جو گورنمنٹ چلی جائے گی تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز میں ایسا کوئی رول بنانا چاہیے کہ جو ایسے بھی ہے جو پالیسیز میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. ہاں جی بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ چیزوں کو کرتے ہیں تو پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت سارا پیسہ پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں, اور آپ کو یقین مانیں کسی IMF کی کسی ورلڈ بینک کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ پاکستانیوں کو تھوڑی سی فیسیلیٹیٹ یہاں پہ کر دیں, ان کو سہولیات دے دیں, تو آپ کو کسی ورلڈ بینک کی کسی IMF کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. سر اکنامیکل کرائسس کے کیا حالات ہیں کہ گورنمنٹ کیا اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو ایشو اس وقت ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جی جو بھی گورنمنٹ ہے اس وقت کسی کو نہیں پتا کتنے دن رکے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دیکھیں ایز اے بزنس مین آپ دیکھتے ہیں, تو ہمارا دل پاکستان میں ہے, لیکن جب آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں پیسہ لگانے آپ جا رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں سیاسی. جیسے میں نے کہا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آج ایک گورنمنٹ آتی ہے, ایک پروجیکٹ لے کے آتی ہے, جیسے پچھلی حکومت اس نے ایک رکھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس میں اوورسیز پاکستان دل کھول کے پیسہ اس میں ڈالا, اور بہت سارے پھر اپنا گھر اپنی گاڑی, یہ کچھ ایسی اسکیمیں جس میں بہت سارے اوورسیز پاکستان نے پیسہ لگایا, لیکن آج وہ بالکل ختم ہو گیا. لیکن سر کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ فیک پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, یا انویسٹ کر دیا تو پیسے ڈوب گئے, اور یہ سب کیا حال؟ دیکھیں فیک پلیٹ فارمس تو ایسا دیکھیں گورنمنٹ کے جو ریئل انویسٹمنٹ پلانز ہیں, جیسے آپ جو گورنمنٹ آف پنجاب کے جو انویسٹمنٹ پلان ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو پلان ہے جو ریئل اسٹیٹ کے اندر, اس میں اگر آپ پیسہ کریں تو آپ کا پیسہ نہیں ڈوبتا. لیکن مین جو ایشو سب سے بڑا ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, کرنسی ڈی ویلیویشن کا. جب آپ پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کا پاؤنڈ یا ڈالر اس وقت 260 یا 250 کا تھا, آج پاؤنڈ جو ہے وہ 370 پہ چلا گیا تھا. 100 روپے کا جو ڈفرینس آیا ہے اس سے آپ کی انویسٹمنٹ میں بہت فرق آ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو اگر آپ سے فار ایگزامپل 100,000 پاؤنڈ اگر آپ لے کے آتے ہیں یہاں پہ, اور 100 روپے اگر آپ پر کریں تو یہ آپ کا کم از کم جو آپ کا یہ اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ایسا ہوتا ہے ان کو کنٹرول جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایک جو ہے وہ گارنٹی نہیں دیں گے کہ یار آپ کا پیسہ وہاں پہ سیکیور رہے گا, آپ کی جو پیسے کی جس پروجیکٹ میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ پروجیکٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پروجیکٹ چلے گا. دیکھیں ہر گورنمنٹ جب آتی ہے کچھ نہ کچھ اچھا پلان, کچھ نہ کچھ اچھے پروجیکٹ لے کے آتی ہے. اب وہ جب جاتی ہے نیو ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ آتی ہے, تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ سب پروجیکٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. سر گورنمنٹ اور یا عوام وغیرہ جو ہے یہ اکنامیکل کرائسس کو کس طرح فیس کرتے ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے سولوشن میں تو جیسے میں نے کہا ہے کہ پاکستان سے تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کا فیوچر تو یہاں نظر ہی نہیں آتا. یہاں روز کا جو ڈیلی کی ایک آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر جو ڈیلی نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کو نہیں مل پا رہی, بڑی مشکل ہوتی جا رہی, لوگوں کے لیے مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہماری جو گورنمنٹس ہیں جو ادارے ہیں وہ آپس میں لڑے ہیں اور ایک کھینچا تانی چل رہی ہے, اور جب تک یہ کھینچا تانی نہیں ہوگی تو اس کو ہم حل نہیں کر سکتے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے یہ ایک بہت نازک دور ہے پاکستان کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو پاکستان کی یوتھ ہے اس میں ایک بے یقینی آئی ہوئی ہے کہ
کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, تو یار چلتے ہیں یہاں سے, نکلتے ہیں یہاں سے. ہر بندہ موو آن کرنا چاہ رہا ہے پاکستان سے. تو یہ اچھی چیز نہیں, میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے جس کو سوچا جائے کہ جو لڑائی جو لوگ آپس بیٹھ کے اوپر اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ابھی ہم نے ماضی وہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, لیکن ان کو یہ بالکل آئیڈیا نہیں کہ پاکستان کا فیوچر, ینگسٹر کا فیوچر کہاں جا رہا ہے. دیکھیں ینگسٹر جو ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں, لوگ اپنی میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پیسے اپنی جابس میں سے جو انہوں نے سیونگ سی یا کسی سے پیسے پکڑ کے, کو گھر بیچ کے, کو پلاٹ بیچ کے تو باہر ملک میں جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. دن بہ دن جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور عام آدمی کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی الارمنگ سچویشن ہے, جی غربت بڑھتی جا رہی ہے اور الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہیے. دیکھیں دیر از آلویز اے ہوپ. بالکل ہوپ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سچویشن, سب سے پہلے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے باہر آئیں, آ کے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں, اپنے پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں, کیونکہ اگر آج یہ چیز یہاں نہیں رکے گی تو یہ بہت خطرناک اس کا جو ہے انجام واقعی خطرناک ہو سکتا ہے. ماضی میں ہم نے آلریڈی اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ کھویا ہے. پاکستان تو ویسے ہی سارا جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, ہر بندہ جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. نہیں دیکھیں مشکلات قوموں پہ مشکلات بھی آتی ہیں, قومیں اسی طرح نکلتی ہیں, مشکلات سے نکل کے آپ نکلتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ دیر از آلویز ہوپ, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد اس مصیبت سے نکلیں گے. اور جو سوچنے والے لوگ ہیں, جو بیٹھے اوپر برسر اقتدار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب اقتدار ہیں, جو ان چیزوں کو چلا رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کے بارے میں سوچیں گے, کیونکہ ان کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا. جی سر, آپ کتنے عرصے سے ویسے باہر کے ملک میں رہے ہیں؟ مجھے یو کے میں 20 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں, 22 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا کیسا ایکسپیرینس, اچھا جا رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیے سو فار سو گڈ. میں نے ایجوکیشن وہاں سے لی یو کے سے, اور پھر بزنس بھی شروع کیا, جاب بھی کی وہاں پہ, اور الحمدللہ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می, اور اللہ کا شکر ہے تھنگس آر گوئنگ گڈ. اور بٹ یہ کہ اوبیسلی جو پردیس کی لائف ہوتی ہے وہ پردیس کی ہوتی ہے, اپنا ملک ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان آ کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, کیسا آپ سب کے ساتھ ریلیشن شپس اور کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کے اپنے لوگ ہیں, جب آپ آتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے لوگوں سے مل کے, اپنی فیملی سے مل کے, دوستوں سے مل کے, پرانے دوستوں سے مل کے, پھر آپ کے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, آپ کے بزنس کولیگز یہاں پہ ہیں جن سے آپ ملتے ہیں, تو اچھا لگتا ہے. ہمیشہ سے پاکستان آ کے بہت اچھا لگتا ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ, جیسے میں نے کہا ہمارا بزنس بھی ہے پاکستان کے اندر, تو کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے یہاں پاکستان آیا جائے, اپنے لوگوں سے ملا جائے. سر آپ وہاں پہ 20-22 سال سے تقریباً رہ رہے ہیں, تو آپ کی اوورسیز جتنے بھی پاکستانیوں کے ساتھ کوآرڈینیشن تو ہوگی, تو جو ان کے مسائل ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ یا یہاں کی گورنمنٹ وہ کس طرح سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن, IBPC. تو میں جنرل سیکرٹری ہوں IBPC کا, اور اس تنظیم کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو مسائل ہیں, ایک تو ان کو حکومت پاکستان کے ایوانوں تک پہنچایا جائے, جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں. جیسے ہمارے ایئرپورٹ پہ آئے ہیں تو کتنے مسائل ہیں, آپ کا لمبی کیوز ہے یہاں پہ آ کے, آپ کو ایئرپورٹ پہ اتنی آپ کی خواری شروع ہوتی ہے, پھر آپ اوورسیز پتہ چل جاتا ہے پاکستان میں آ گئے. پھر جب آپ دیکھیں ابھی آپ آتے ہیں, پھر موبائل فون پہ ایک ٹیکس لگایا ہوا ہے جو اتنا زیادہ, جو بھی ایک اوورسیز پاکستان اپنا موبائل فون بھی یہاں پہ لے کے نہیں آ سکتا, اس پہ بھی آپ اتنا ٹیکس چارج کر لیتے ہیں اپنے بہن کو, اپنے موبائل چل ہی نہیں سکتا, کو گفٹ دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اتنا ٹیکس. تو وہ ایک ہم نے تنظیم اس لیے بنائی کہ اوورسیز پاکستانی کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے, اور بیسکلی جو مین چیز ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی بٹوین دا 2 کنٹریز. پاکستان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو یو کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہا جائے, یا یو کے والے ان کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رہا جائے, تاکہ بزنس کے جو مواقع ہیں ان کو بڑھایا جائے, اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کے جو ہے موقع پیدا کیے جائیں. اس کے حوالے سے جو بھی ہرڈلز ہیں ان کو اوبیسلی ہائی لائٹ کیا جائے کہ کیسے ان کو بیٹر کر سکتے ہیں. اس کے پھر ڈیلیگیشن بھی لے کے آتے ہیں, پھر ڈفرینٹ پروگرامز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں ان کے ساتھ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں, تو ہم اپنی سطح پہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ چیزیں آگے جا کے بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک سر, یہ جو ایکچولی امیزون ہے یہ پاکستان میں لانچ ہوگا نہیں ہوگا, یا کیا حالات ہیں اس کے؟ دیکھیں امیزون پاکستان میں آلریڈی لانچ ہوا ہے, اور امیزون پہ بہت سے لوگ آلریڈی پاکستان میں بیٹھ کے سیلنگ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں سے سیلنگ ہو رہی ہے, لیکن اٹس اے لیک آف نالج, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو ہے امیزون پہ سیل کرنا ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل, بالکل مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی نالج کی کمی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے,
اور اگر کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ کے پروگرام پہ ہم ان کو بالکل جیسے میں نے بتایا ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی پروڈکٹ کو امیزون پہ سیل کرنے میں. آپ اگر پہلے سے سیل کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں آپ کی شاپ کی وجہ سے ویوز نہیں آ رہے, آپ کو آرڈرز زیادہ نہیں مل رہے, وہ بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نئی شاپ بنانا چاہتے ہیں امیزون کے اوپر وہ بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کچھ پروڈکٹ ہے یونیک جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا چل سکتی ہے, آپ کا کوئی ایسا آئیڈیا ہے تو بالکل دے آر مور دین ویلکم. پاکستان میں تو ویسے آئیڈیاز اور اسکلس کی کمی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ ہم لوگ بڑے محنتی لوگ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے, باقی پاکستانی قوم بڑی محنتی قوم ہے اور اتنے مشکل حالات بھی آج بھی آپ گزارا کر رہے ہیں اور بھی آپ کے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے کتنے مسائل, لیکن اتنے مسائل کے باوجود بھی آج لوگ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنا کام چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑی ٹف قوم ہے پاکستان, ٹف حالات چل رہے ہیں, ٹف حالات چل رہے ہیں. اس ٹف حالات کے اندر بھی پھر بھی سروائیو بھی کر رہے ہیں اور اوبیسلی اپنا اور اپنے ملک کا جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑی محنتی قوم ہے. تھوڑا سا اس کو موٹیویشن اور تھوڑی سی لیڈرشپ کی جو فقدان ہے جو ہے نا وہ مٹی بڑی زرخیز ہے. سر آپ ینگسٹرز اور جو اوورسیز پاکستانی ہے جو پاکستان موو آن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جو لوگ دیکھیں اوورسیز سے جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی آپ کو ریٹرن پراپرٹیز کے اندر پاکستان ملتے ہیں پوری دنیا میں اتنی ریٹرن کی نہیں ملتی. اوبیسلی اس وقت تھوڑا جیسے میں نے کہا حالات چلی جائے, لیکن اوور آل جب ڈسکشن کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے لیے آ کے سرمایہ کاری کریں, کیونکہ یہاں لوگ بہت سارے جو ہیں جو پیسے ہیں اگر آپ بزنس کو بھی کھولتے ہیں. باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر بھی قسطوں میں ملتا ہے, گاڑی بھی قسطوں میں ملتی ہے, تو یہاں پہ قسطوں میں تو کچھ ملتا ہے نہیں. یہاں پہ آپ کو ہر چیز کیش میں لوگ بائی کرتے ہیں, تو یہاں پہ لوگ اچھے پیسے ہیں تو سب چیزیں ہیں. تو اٹس اے گڈ مارکیٹ, بٹ اگین لائک اے سیڈ ایک اچھے پلیٹ فارم کی اچھی ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اس وقت. اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ اس وقت پرائسز بہت ڈاؤن چل رہی ہیں. اوبیسلی دنیا میں ہر جگہ پہ, دبئی میں یو کے میں پراپرٹی میں اسلم ہمیشہ سے آتا ہے, اس وقت پاکستان میں بھی آیا ہوا ہے, لیکن جب یہ ٹرن بیک کرے گا تو یہی چیزیں آپ کی بہت اچھی ریٹرنز آپ کو دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ, کہ آپ کو اس وقت اچھی ریٹ میں پراپرٹیز جہاں مل جاتی ہیں. جی ٹھیک جی. تو یہ تھے عاصم یوسف صاحب جنہوں نے اکنامیکل کرائسس اور اس کے سولوشنز کے بارے میں ہمیں بتایا. تو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پوڈ کاسٹ ود عدن راشد, اور دیجیے اپنی ہوسٹ کو اجازت. اللہ حافظ.